میں نے سب کی سنی اور پہلا یہ ہے کہ ہر شریف آدمی، ہر مہذب آدمی، ہر پڑھا لکھا آدمی اس کو اس وقت پاکستانی سوسائٹی میں اپنے ضمیر اور اپنی تعلیم اور اپنی تہذیب کے مطابق اپنا موقف دینے کے لیے اپالوجیٹک کیوں ہونا پڑتا ہے. اس کو پہلے ہاتھ ایسے کھڑے کر کے یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ میں یہ بات تو کر رہا ہوں لیکن میں احمدی نہیں ہوں. یہ فکرہ آپ نے اکثر و بیشتر ہر سطح کے لوگوں کے منہ سے سنا ہوا ہے. اس میں آپ کے فیڈرل منسٹرز بھی شامل ہیں، اس میں آپ کے بیوروکریسی کے بڑے افسران بھی شامل ہیں، اس میں آپ کے فارن آفس کے بھی بڑے سربراہ نام شامل ہیں، اس میں آپ کے میڈیا کے لوگ بھی ہیں، اس میں آپ کے اکیڈیمیا کے مطلب اکیڈیمیشن بھی ہیں، اور رائٹرز اور تجزیہ نگار اور اس سارے طبقوں سے لوگ موجود ہیں. بیماری کیا پڑی تھی، مسئلہ کیا ہوا تھا، آخر ہوا کیا بیٹھے بٹھائے ایک سوسائٹی جو ہے اس میں یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ لوگ احمدی نہیں ہیں. پھر ان کو گفتگو کا آغاز کرتے وقت اس کے شروع یا آخر میں یہ اظہار وجوہ اور یہ ڈسکلیمر جسے کہتے ہیں وہ کیوں دینا پڑتا ہے. اور یہ ڈسکلیمر آپ کو 80s کی دہائی کے بعد ہی کیوں دینا ضروری ہو گیا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں دیا جاتا تھا. مولانا صلاح الدین احمد آ کے ٹی آئی کالج ربوہ میں کانووکیشن کے مہمان خصوصی یا صدارت کے طور پر آتے ہیں، آ کے تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. ان کے وہ کارروائی یا وہ چیزیں جو ہیں وہ اخباروں میں چھپ بھی جاتی ہیں، کوئی ڈسکلیمر نہیں آتا. نہ اس کے شروع میں ڈسکلیمر ہے، نہ اس کے آخر میں ڈسکلیمر ہے. اس کے علاوہ مولانا عبد المجید سالک ہیں، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، وہ قادیان بھی جاتے ہیں. وہ انڈیا جب تھا پاکستان بننے پہ وہ امام جماعت احمدیہ کو ربوہ میں بھی ملنے آتے ہیں. ساری زندگی کسی طرح کا کوئی ڈسکلیمر نہیں ہے. غلام رسول مہر کے بارے میں کہتے ہیں میم شین ریگولر کثرت سے آتے جاتے تھے. ناصر کاظمی تھے، ان کا واسطہ چودھری محمد علی صاحب سے رہتا تھا. احمد ندیم قاسمی تھے، ڈاکٹر وزیر آغا تھے. ان لوگوں کو ہمارے دیکھتے ہوئے بھی منو بھائی کو، شہزاد احمد صاحب کو، اپنا ڈاکٹر غلام جیلانی اصغر، ان لوگوں کو بھی ہم نے، حبیب جالب ربوہ آئے ہیں، پروگرام میں شرکت کی ہے، صدارت کی ہے، بیٹھے ہیں لوگوں کے ساتھ، مگر ڈسکلیمر کی ضرورت پیش نہیں آئی. اب آ رہی ہے. اب رضا رومی کے جو ان کا نیا دور ہے اس پروگرام میں اگر انہوں نے کہیں تھوڑی بہت بات کرنی ہو تو وہ نوجوان اینکر جو اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے پروگرام کو، اس کو ایک دفعہ، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارا تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں، بھئی آپ اس کا پھر آپ کو اس کے اعلان کرنے کی اور اس کا ٹیگ لگانے کی مجبوری کیوں پیش آئی ہے. ہوا یہ ہے کہ ایک ہیں عقائد، ایک ہے آپ کا سٹانس اور سٹینڈ. آپ دیکھتے چلے جائیں جن لوگوں نے تحقیق کی ہوئی ہے، وہ بھی جو سطحی علم رکھتے ہیں وہ بھی سارے جانتے ہیں کہ احمدیوں کی اتنی نمازیں ہیں، اسی قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں، وہی قرآن کریم پڑھتے ہیں، وہی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اسی طرح کے وہ عقائد میں آپ کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اور نمازیں 5 ہی ہیں. روزے کا، بلکہ بعض آرٹیکلز میں نے پڑھا بھی ہے، نان احمدی اسکالرز لکھتے ہیں کہ ان کے تو روزے کا جو ٹائم ہے وہ بھی مین سٹریم مسلمانوں کے ساتھ ہے. اس سارے کے باوجود اچھا پھر وہ خلفائے راشدین کے جو خلافت بلا فصل اور وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. زکوٰۃ کے نصاب کے اوپر بھی کوئی ایشو نہیں ہے. پھر کیا مسئلہ ہے کہ آخر یہ جو ڈسکلیمر دینا پڑ گیا ہے، مین نوٹ تو کریں نا کہ آخر درمیان میں کوئی ایسا واقعہ کیا ہوا ہے. آپ سنجیدگی سے، دیانتداری سے، آپ تحقیقی نقطہ نظر سے غور کرتے چلے جائیں، آپ واحد ایک پوائنٹ آپ کو ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ فرام دا ڈے ون
بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں ان کی باسط کے ساتھ ہی آن ورڈ جماعت احمدیہ نے کٹھ ملائیت کا بالکل صاف لفظوں میں انکار کیا ہے۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے بھی ان کا ملائیت کا انکار کیا۔ اس کے بعد ان کے خلفاء تدریجاً اور ترتیب کے ساتھ مسلسل ملائیت کا انکار کرتے آئے۔ آپ جو اس وقت جماعت احمدیہ کا حصہ نہیں بھی تھے، آپ ساروں کے ساتھ واسطے بھی ہوتے تھے، آپ کے ساتھ آنا جانا بھی تھا، اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، لیکن آپ لوگ بہرحال اپنا جو سکہ بند مولوی ہے وہ اسی مولوی کو رکھ رہے تھے جس کی جہالت روز بروز آپ پہ واضح ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مرزا صاحب کے فالورز انہوں نے درجہ بدرجہ ہر سٹیپ کے ساتھ ویجیلنٹ رہ کے ان کے خلفاء نے یہ خیال رکھا کہ ہمارے ہاں دین کی تفہیم کا سلسلہ آئے، لوگ نمازوں پہ پکار بند رہیں، لوگ دین کی پیروی کریں، آن صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، استغفار کو لازم پکڑیں، لیکن ملائیت کو نہ اپنی سوسائٹی میں رستہ دینا ہے، نہ باہر موجود ملائیت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہیں۔ یہ کام جماعت احمدیہ 130 سال سے کرتی آئی۔ آپ نیمے دروں قسم کا، آپ کو پتہ پہلے دن سے چل چکا تھا کہ آپ کا جو مولوی ہے وہ اب کسی کام کا نہیں ہے، اس کے اندر سیاست کوئی نہیں بچا۔ جو آپ کے پچھلے بڑے نام آئے ہیں جن کے نام لے لے کے ذکر کرتے ہیں، مولانا عبد الماجد دریابادی، انہوں نے تو اپنی لکھا ہے کہ میں تو آلموسٹ مذہب چھوڑ کے میں لا مذہب ہو چکا تھا، لا دین ہو چکا تھا، لیکن میں نے مرزا صاحب کی کتب اور ان کی تفاسیر اور ان کا جو علم الکلام ہے اس سے میں دوبارہ واپس آیا ہوں، اور اس بات کو کسی اور نان احمدی مولوی نے اپنی تقریر میں کوٹ بھی کیا ہوا ہے۔ اور چودھری محمد علی صاحب کی ایک غزل کا ایک یہ شعر بھی ہے کہ سچی باتوں سے ناحق بدنام ہوا، عشق بھی عبد الماجد دریابادی ہے۔